اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسانی سے۔ آج ہم اس کورس کی تکمیل کے بعد ترجمہ کلاس میں نماز کا ترجمہ کرنے کے بعد باقاعدہ طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم نماز میں چونکہ پڑھ چکے تھے، تو آج ہم قرآن مجید کی دوسری جو سب سے بڑی قرآن کی صورت ہے سورہ البقرہ، اس کا ترجمہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں گائے۔ اس میں گائے کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ تو اس کا ہم باقاعدہ آغاز آج کریں گے، اور آج اپنے سبق میں ہم اس کی ابتدائی صرف 3 آیات کا ترجمہ سیکھیں گے، جس میں رب العالمین نے سب سے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اس قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے دماغ کو کلیئر کریں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو شک رہے گا قرآن پہ تو پھر آپ جتنا بھی قرآن پڑھیں گے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ ذہن سازی اللہ نے شروع میں کی ہے کہ جو کچھ اس میں ہے، آپ کا دماغ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا معاشرہ غلط ہو سکتا ہے، جو کچھ اس میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے، جو ہمیں یہ کہتا جائے گا ہم نے اس کو ماننا ہے، کیونکہ وہ حق ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ حق نہیں ہے۔ اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو آئیے ان پہلی ابتدائی 3 آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی قرآن مجید میں حروف ہیں، ان کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتے ہیں، تو اس لیے اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حروف مقطعات کا کوئی معنی نہیں بتایا۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ، ہم نے ذالک اپنے کورس میں پڑھا تھا کہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں پہ قرآن پاک کے ساتھ اس کو خاص طور پہ جب لایا گیا ہے تو اس کا معنی ہم یہ کریں گے۔ ذالک یہ الکتاب، کتاب، اب ذالک ہم نے پڑھا تھا اس کا معنی وہ ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ اس کا معنی ہم کریں گے یہ الکتاب، یہ کتاب ہے۔ کتاب اردو میں بھی ہم کتاب ہی کہتے ہیں، لیکن جہاں پہ کتاب قرآن مجید مراد ہے، لا نہیں، یہ ہم نے حروف میں پڑھا تھا، لا کا معنی نہیں، اور ریبہ شک۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں لا ریبہ نہیں ہے شک، فی کا معنی میں، ہم نے پڑھا تھا اپنے کورس میں فی کا معنی میں، حاضر ہی یہ ہم نے ضمیروں میں پڑھا تھا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے اس یا وہ، فی ہی اس میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شروع کرتے ہی یہ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر شک کریں گے تو اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ھدن، ہدایت ہے، للمتقین، لام زیر لی ہم نے اپنے کورس میں پڑھا، بار بار یہ آتا ہے، لی کا معنی لیے، متقین، متقین، آخر میں یا نون ہے، ہم نے اپنے کورس میں پڑھا تھا کہ یا نون جمع کی علامت ہے،
تو للمتقین سب متقیوں کے لیے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاص طور پہ جو ڈر ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں، وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تقویٰ کا جو ہے وہ منشا یہ ہے، تقویٰ بندے سے ریکوائرمنٹ یہ کرتا ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو اللہ حکم دیتا ہے، اور تقوی کا یہ مطالبہ ہے کہ بندہ وہ کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ الذین وہ جو، یہ بھی ہم نے اپنے کورس میں پڑھا تھا، الذین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، آخر میں واو نون ہے، یہ جمع کی علامت ہے، واو نون اور یا نون یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ جمع کی علامات ہیں۔ تو یہاں پہ یؤمنون کا معنی سارے ایمان والے، الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بعض بی کا معنی ساتھ، الغیب غیب، غیب کیا ہوتا ہے؟ جو دیکھا ہوا نہیں ہوتا، جس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، اسی طرح فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی جنت اور دوزخ اس کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان سب چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبی جو گزر چکے ان پہ ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح جنت اور دوزخ، جزا اور سزا، ان سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں دیکھی۔ وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں، یہ یقیمون کو ہم اردو تلفظ سے، اردو مفہوم سے کیسے سمجھیں گے؟ قیام، قائم کرنا، ٹھیک ہے، قیام کھڑا ہونا، قائم کرنا۔ تو وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز۔ نماز کو قائم کرنے کے بارے میں پہلے بھی کہا گیا کہ نماز اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم نماز قائم کریں گے تو پھر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ نماز جھوٹ سے روکتی ہے۔ جب ہم نماز قائم کریں گے ہم دھوکہ نہیں کریں گے، ہم فراڈ نہیں کریں گے، ہم معاشرے میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کسی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو جب ہم نماز قائم کریں گے، نماز ہمیں ہر برے کام سے روک لے گی، ہر اللہ کی نافرمانی سے روک لے گی۔ وَيُقِيمُونَ اور وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا جہاں پہ 3 حروف اکٹھے ہیں جو ہم نے اپنے کورس میں پڑھے تھے، واو کا معنی اور، من سے اور ما، وَمِمَّا 3 حروف ہیں، واو، من اور ما۔ من کا معنی سے، ما کا معنی جو، وَمِمَّا اور اس میں سے جو، رزقنا ہم نے رزق دیا، اصل میں رزق نون الف نا ہے، نا کا معنی ہم، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ہم کا معنی وہ یا ان یا انو، رزقنا ہم نے رزق دیا ان کا، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ وہ سب اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ترجمہ جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، الَّذِينَ وہ متقی یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار متقیوں میں کرے۔ تو آج کا یہ ہمارا قرآن پاک کا باقاعدہ پہلا سبق تھا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اس سبق کو تیار کریں، اور انشاءاللہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن پاک جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ